نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جامعہ تعلیم الدین ڈابھیل کی قدیم ترین بڑی ہی بافیض پاکیزہ اور مرکزی دینی درسگاہ کے سالانہ مسابقۃ القرآن الکریم کے عنوان سے تشریف رکھ فرما ارباب علم و کمال، رجال معرفت، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں اور قرآن کریم سے اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے اوقات عزیز کو فارغ فرما کر مسابقے میں دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے میرے بزرگوں اور بھائیوں، مسابقۃ القرآن الکریم کے حوالے سے اور اس کے تاثرات کے عنوان سے ہم نے ہمارے بڑے حضرت مولانا قاری عبدالستار صاحب زید مجدہم العالی سے تاثرات کو سنا. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ آپ سبھی عزیز اپنے اس کامیاب ترین عظیم الشان مسابقے کے لیے قابل صد مبارکباد کے قابل ہیں. میرے عزیزوں، اس موقع پر خصوصی طور پر ہم ہمارے وہ بھائی جنہوں نے حضرت والا علیہم الرحمت والرضوان سے متعلق اپنی عقیدت کو جس اجمال کے ساتھ کرداس کے حوالے فرمایا اور ان سے ہمیں حضرت رحمت اللہ علیہ کی کارہائے نمایاں کو سننے اور سمجھنے کا جو موقع ملا، ہم ہمارے اس بھائی کی خدمت میں اور اسی طرح اس ادارے کے جملہ اساتذہ کرام کی خدمت میں اپنی دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اکابر کا حق ہوا کرتا ہے. مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے آبا، اپنے احفاد اور اپنے متعلقین کی بیجا تعریف اور ان کی تعریف میں مبالغہ آرائی کرنا جس قدر برا ہے، ایسے ہی ان کے فضل و کمال کا تذکرہ نہ کرنا اور وہ جس قدردانی کے مستحق ہیں ایسی قدر نہ پہچاننا اور ان کے تاریخی کارناموں کو یاد نہ کرنا، یہ بھی ان کے ساتھ ناانصافی ہے. اللہ رب العزت آپ بھائیوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ اللہ کا وہ بندہ جس نے ہمارے اس خطے میں تجوید و قرات کے شریف تریف فن جس کو سسک کے پایا تھا، انہوں نے ایک نہیں 10 نہیں 50 سال اپنی زندگی کے اس فن کے حوالے فرما کر اس میں نئی روح پھونکی اور اس کی حیات نو کے لیے وہ ہمیشہ سرگرداں رہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، حضرت کی کرم فرمائی رہی کہ حضرت نے اپنی حیات مبارکہ میں اور 50 سال کی بابرکت زندگی میں اپنے بہت عمدہ، صاف ستھرے اور مضبوط آئینے تیار فرمائے. چنانچہ آئین کا جو بھی
حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنا چاہے گا ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ حضرت کے تیار کردہ آئینوں میں وہ حضرت کی زیارت فرما لیا کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت قاضی عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ جو مکہ المکرمہ سے عربی بہت سارے لہجے لے کر ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، مدرسہ عالیہ فرقانیہ میں ان کی آوازیں گونجتی تھی، ان کی قراتوں سے اپنے اور غیر سارے لوگ محظوظ ہوتے تھے۔ جب ملک تقسیم ہوا اور حضرت اس ملک کو چھوڑ کر بغل کے ملک تشریف لے جانے لگے تو لکھنؤ کی مہترانیاں بنگنیں حضرت کے یہاں حاضر ہو کر یہ عاجزی کرنے لگی کہ اگر آپ یہاں سے تشریف لے گئے تو پھر یہ حسین آوازیں اور یہ جازب لہجے اور سامعین کو مسرتیں بخشنے کے لیے روزانہ جو دولت آپ کے یہاں سے ہمیں ملا کرتی تھی اب وہ کہاں پائیں گے؟ تو حضرت قاضی عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ ایسا نہیں ہے، ہم اپنا ایک آئینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب بھی آپ کو عبد المالک کی یاد آ جائے، عبد المالک کو آپ دیکھنا چاہیں تو محمد ثابت کے آئینے میں دیکھ لیا جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرت نے یہاں بہت عمدہ آئینے تیار فرمائے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے آپ عزیزوں کو سنا۔ الحمدللہ، تلفظ کی عمدگی، تلفظ کا کمال، اور تلفظ میں صرف کمال نہیں، اس کا استحکام، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گلے اور جازب لہجوں کے سانچے میں آپ نے اپنی ترتیل اور تدبیر کو اور حدر کو ایسا ڈھالا تھا کہ وہ ایک خاص قسم کا کیف دے رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی 50 سالہ زندگی، اس کا ثمرہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو خوب بلند فرمائے۔ میرے عزیزوں، بالخصوص ہمارے جوان بھائی، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ چونکہ یہ جامعہ ڈابھے ایک مرکزی درسگاہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مرکز سے بہت سے لوگ اپنی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، مرکز بہت سی تمناؤں، بہت سے لوگوں کی تمناؤں کو مرکز ملحوظ بھی رکھتا ہے اور ان کی تمناؤں کو پورا کرنے کا مرکز میں اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہم اور آپ ایک ایسے فن کو لے کر چل رہے ہیں، ہم نے جو آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کی اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ بدلا ہے، نسلیں بدلی ہے، ذوق بدلا ہے۔ یہ تو ہمارے اکابر کی قربانیاں تھیں اور فن کے ساتھ ان کا والہانہ تعلق تھا اور انہوں نے اپنے اکابر کی امانتوں کو ہمیشہ سر چڑھایا تھا اور اس کے ساتھ پوری امانتداری کا معاملہ انہوں نے اپنے لیے فرض سمجھا تھا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس بدلتی دنیا میں جب ایک طبقہ ہے جو حسین لہجوں کے چور دروازے سے بہت سے ایسی چیزیں ان قراتوں میں داخل کرنے جا رہے ہیں جس کا قرات کے سانچے میں اور تجوید کے سانچے میں جس کا کوئی جواز نہیں، لیکن الحمدللہ آپ بچوں کو سنا، آپ عزیزوں کو سن کر یہ امیدیں بنی کہ انشاءاللہ العزیز فن جیسا اب تک محفوظ انداز میں چلا آ رہا ہے، یہ فن اسی طرح محفوظ انداز میں آئندہ نسلوں تک بھی ایسے مراکز سے منتقل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ورنہ عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ لہجوں کے آڑ میں بہت کچھ کیے جا رہی ہے اور جس کا جواز فن میں بالکل نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ ہمارے اکابر ایسے لوگوں کے لیے دیوار بن کے کھڑے نہ ہو جاتے، یہ تلخ اور تیز لہجوں میں اس کے باپ کو بند نہیں فرماتے اور روک ٹوک نہیں فرماتے تو ہم اور آپ بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے قاضی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آپ عزیزوں کو، چونکہ آپ فن کا مستقبل ہیں، لڑکوں آپ فن کا مستقبل ہیں، آپ مستقبل کے محافظ ہیں، آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا آج ہی سے احساس رکھنا ہے کہ کل فن کو پیش آنے والی ساری ضرورتوں کے لیے لوگ ہماری طرف ہمارا رخ کریں گے۔
تو ہم ان کی ضرورتوں کو کیسے پورا کر پائیں گے؟ یہ فن بڑی محنتوں سے ہمارے آپ تک پہنچا ہے، بہت محنتیں ہیں، جہاں مشق اور مشق کی میدان اور مشق کی ساری باریکیاں، اس کے سارے لوازمات، وہ جہاں ایک پہلو ہے اس کا، وہاں فن کے مسائل، اس کے متون، اس کی گہرائیاں آپ جانتے ہیں کہ ایک مدت تک 8ویں صدی تک ایک ایسا عنوان جو آج زبردست عنوان بنا ہوا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے محققین نے یہ رخ اس عنوان کو اپنایا ہے، اور اس پر کتنی کتابیں اس وقت مارکیٹ میں آ رہی ہیں۔ 8ویں صدی تک یہ مضمون اور یہ عنوان علم قرات اور قرات کے لوگوں کے مابین تھا ہی نہیں، لیکن وہ مضمون سب سے پہلے شروع کیا محقق فن علامہ ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ تحریرات کا عنوان ہے۔ بچوں، تحریرات کا اس وقت یہ عنوان سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بہت سی وہ وجوہ غیر مقروءہ جو کتابوں کی یا تحقیقات کے لیے مراجع کی کمی کی وجہ سے ہمارے آپ کی درسگاہوں میں پڑھائی جا رہی تھی، الحمدللہ اب تحریرات کے عنوان سے وہ ساری تحقیقات آئی ہیں کہ یہ وجہ غیر مقروء ہے، جس کی خشت اول علامہ ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے سبق فرمائی۔ آپ نے جیسے عشرہ کبیر پڑھنے والے بچے جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ادغام مع تحقیق یہ غیر مقروء ہے، قصر کے ساتھ سکتہ کا یہ غیر مقروء ہے۔ تو ایسی جتنی وجوہ کو آپ نے غیر مقروء فرمایا، گو اس کا ثبوت ہے، لیکن جس طریق سے اور جن ناقلین سے کسی روایت کو بیان کیا جاتا ہے اور ان ناقلین سے وہ وجہ نہیں پائی جاتی ہے، تو محققین کے یہاں ایسی وجہ کا پڑھنا غیر مقروء جائز نہیں ہوا کرتا ہے، وہ غیر مقروء کہتا ہے۔ یہ سلسلہ 8ویں صدی میں شروع ہوا، لیکن اس کے بعد دنیا میں ایک شخصیت آئی، اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا، لہذا ایک شخصیت آئی، اور وہ کون؟ منصوری، ان کے بعد مصطفیٰ الازمیری، اور ان کے بعد شیخ محمد المتولی رحمۃ اللہ۔ یہ وہ لوگ آئے کہ جنہوں نے جزری نے جس چیز کا آغاز فرمایا تھا اور جس کی اطلاع فرمائی تھی، انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور پورے قرآن کریم کی ایسی ساری وجوہیں غیر مقروءہ کو اپنی کتابوں میں انہوں نے جمع فرما دیا۔ اب ہمارے آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے، جیسا کہ حضرت صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ہمیں کتابوں کا بھی رخ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز کے لیے لوگوں نے کتنی محنتیں کی، یہی جو تحریرات کا سلسلہ جب آگے بڑھا تو آپ جانتے ہیں کہ شیخ محمد المتولی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک لوگ امام وش رحمۃ اللہ علیہ کے طریق ازرق میں نون ساکن اور تنوین کے بعد لام را کے آنے پر وہ غنہ کیا کرتے ہیں، غنہ تھا، لیکن جب شیخ محمد المتولی رحمۃ اللہ علیہ نے ناقلین اور ماخذ کا جب مطالعہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ازرق کے لیے ایسے مواقع میں غنہ کسی طرح صحیح نہیں ہے اور وہ اس روایت سے نہیں آ رہا۔ انہوں نے مستقل اس پہ ایک رسالہ مرتب فرمایا، رسالہ مرتب فرمایا۔ وہ رسالہ جب عام ہوا تو چونکہ ان کا تعلق ازہر سے تھا، وہ رسالہ جب مصر کا ایک طبقہ احمدیون کہلاتا ہے، یہ دراصل نسبت کی جاتی ہے سید احمد البدوی کی ایک مسجد ہے اور وہاں قرات کی بڑی زبردست درجہ قائم ہے، وہاں کے قرہ بڑی شہرت رکھتے تھے۔ تو ان کے یہاں جب یہ مضمون پہنچا تو احمدی قرہ نے سب نے شیخ متولی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحقیق کو رد فرما دیا، کہا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اب تک ہم نے اپنے مشائخ سے ازرق کے لیے نون ساکن اور تنوین کے بعد لام را کے آنے پر غنہ پڑھا ہے، اب یہ کیسے انکار کر رہے ہیں اور کیسے منع کر رہے ہیں؟ چنانچہ احمدیوں نے اس کا انکار کیا اور انہوں نے ایک رسالہ بھیجا، ایک خط بھیجا شیخ محمد المتولی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، تو انہوں نے وہ خط جامع ازہر کے شیخ کے یہاں پیش کیا۔ یہ ہو رہا، شیخ نے یہ مشورہ دیا کہ ایک سیمینار بلایا جائے، قرہ کو جمع کیا جائے اور آپ اپنی اس تحقیق کو مزید مدلل کر کے تھوڑا پھیلا کر پھر تیار کیجیے
اور پھر وہاں بھیجی. چنانچہ سیمینار قائم ہوا، وہ رسالہ تیار ہوا، احمدی قراء کے یہاں ان کو بھیجا گیا. ان قراء نے 2 سال تک برابر اس کا مطالعہ کیا. جب انہیں اس پر اطمینان ہوا تو انہوں نے اپنے اطمینان کے اظہار کے طور پر پھر ایک مکتوب بھیجا جامعہ ازہر میں اور کہا کہ ہاں بات صحیح ہے شیخ متولی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ قابل قبول ہے. حضرت کے لیے اس طرح کا گناہ نہیں ہوا کرتا ہے. آپ انداز لگائیے کہ ایک ذرا سی وجہ تھی، لیکن اس کے لیے کتنا لوگوں نے وقت فارغ کیا، کتنی دماغ ماشی کی، کتنی محنتیں کی، کتنے اوراق گردانی کی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب یہ فن منقع ہو کر ہمارے آپ تک جب آ رہا ہے تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے کہ مارکیٹ میں آنے والی ایسی کتابوں کا ہم اور آپ مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق سے نوازے. چونکہ یہ مرکزی جگہ ہے اور مرکز سے سب کی امیدیں ہوا کرتی ہیں، اس لیے آپ عزیزوں کی خدمت میں یہ 2-4 باتیں عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء.